یجتنبون کبائر الاثم، کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ نے احسان کر دیا کہ چھوٹی موٹی خطائیں، ویسے ہی اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں میں یا تو دنیا میں سزا دے دوں گا یا اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا، یا نمازوں سے معاف ہو جائیں گی، روزوں سے معاف ہو جائیں گی، تراویح سے معاف ہو جائیں گی، تلاوت سے معاف ہو جائیں گی، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اسلام میں فرض نماز جان کر قضا کر دینا۔ اور یہ جو نیا فتویٰ آج کل نئے اسکالرس کا آ رہا ہے نا کہ ضرورت کے وقت 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ظہر کے ساتھ عصر، بالکل غلط ہے۔ الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی، سوائے حج پہ، کہ ظہر کا وقت داخل ہوا اور فوراً آپ نے عصر بھی پڑھ لی ہو۔ سفر کے بارے میں تو ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں بھی یہ قول زیادہ مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے کہ اس میں جمع صورتاً جمع کی ہے، ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے، عصر کو مقدم کیا، لیکن وہ پھر بھی اختلافی مسئلہ، اس پہ میں انشاءاللہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے نا، وہ وہی انجینئر کو سن کے کہ جی ایکچولی یوں ہے تو شاپنگ کے لیے جانا ہے، قضا کرو گے نماز الٹے لٹکے ہوئے ہوگے۔ اللہ کہے گا میں نے، تو انجینئر کو فوکس کر رہا ہے، ایک حوالہ اس نے دے دیا، تو میں جو قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک 20 دفعہ کہہ چکا ہوں، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، تو یہ کون سی حفاظت ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ عصر بھی پڑھ رہے ہو ساتھ میں، مغرب کو آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہو، یا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی پڑھ رہے ہو، یہ حفاظت ہے یا ضائع کرنا ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں نا ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے، تو حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا اور آپ نے فوراً فتویٰ چینج کر لیا، تو یہ ریفرنس کی آپ ڈیپ میں گئے ہو۔ پرسوں 3 دن پہلے میرے پاس بندہ آ گیا کہ جی نبی نے ظہر عصر اکٹھی پڑھی ہے ظہر کے وقت میں۔ میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ دکھایا تو عربی میں وہ الفاظ نہیں تھے۔ کم بختوں، تم تو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو۔ میں نے کہا عربی الفاظ دکھاؤ مجھے، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا، ترجمے میں کیا ہوا تھا کسی نے۔ تو یہ تو آج کل لوگوں کے نماز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو اللہ میاں قرآن میں ایویں ہی کہہ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو؟ حفاظت کا مطلب ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو، آگے پیچھے نہ ہونے دو۔ اور پھر اللہ اسپیشل کہہ رہے ہیں خاص طور پر عصر کی نماز، آپ نے اسی کا بیڑا غرق کر دیا، ظہر کے ساتھ ملا دیا آپ نے۔ تو یہ قرآن کی یہ نصوص، میدان جنگ میں اللہ نماز کو ٹائم سے ٹالنے کی اجازت نہیں دے رہا، میدان جنگ۔ اور آپ شاپنگوں میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو؟ اور کہہ رہے ہو اکیڈمی میں ایکچولی تھوڑا ہمارے بھی کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں۔ وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا، اس کا میں مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں بہت خیانتیں کی ہیں ترجمہ کرنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں۔ ان کے شاگرد نے اس کا کیا مطلب بتایا۔ ان کا شاگرد کہہ رہے عبداللہ بن عباس ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور عصر کو مقدم کیا۔ یہ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایسے کیا۔ اس کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ تعویل کر دی۔ پھر کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے یہ کب کیا کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہی عصر پڑھ لی ہے، یا ظہر کو عصر تک قضا کیا ہے؟ یہ کب کیا ہے؟ ان کا شاگرد جو بتا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہ حنفی تھا کوئی شاگرد۔ ان فضول قسم کی، جس آدمی کو انزائٹی کا پیشنٹ ہو، جو جس کو پتہ ہی نہیں کہ اوٹ پٹانگ پھینکے جا رہا ہے، اور میں اللہ کی قسم مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوتا، وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مکھنچو ہیں مجھے ان پہ تعجب ہوتا ہے۔ یار لپیٹنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت یہ تعویل جو کہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کو مقدم کیا، یہ کسی حنفی نے کی ہے یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کی ہے؟ شاگرد نے کی ہے تو شاگرد استاذ کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے، یا 1500 سال کے بعد ایک جہلم میں بیٹھا ہوا انجینئر عبداللہ بن عباس کو زیادہ سمجھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھینکے جاؤ، پبلک بیٹھی ہے کیچ کرنے کے لیے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے اگر انتقال ہو گیا۔ استاذوں کے بارے میں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن اب کسی کو کیا پتا، وہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں نا، تو پھر طلبہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کیا کرتے جب کلاس میں آتے نا تو اپنی تعریفیں بہت زیادہ کرتے تھے۔ وہ تھے قابل استاذ لیکن بہت زیادہ کرتے تھے۔ میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، پھر بولتے رہتے۔ تو میں نے ایک دن ایک لڑکے کو دیکھا، وہ یوں کر رہا ہے بیٹھ کے نا، یوں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ وہ لڑکا بھی میں جانتا ہوں، یہاں بیان میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اب تو ہمارا دوست اب تو بڑا ہو گیا، وہ بچے جوان ہو گئے اس کے، تو وہ یوں کر رہے ہیں نا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار؟ یہ پھینک رہے ہیں، میں لپیٹ رہا ہوں۔ وہ پتنگ میں نہیں مانجا پھینک، میں لپیٹ رہا ہوں۔ اچھا یوں ڈیسک کے نیچے کر کے لپیٹ رہا ہوتا تھا۔ میں نے کہا یہ تو ایسا نہیں کرو یار۔ کہتے ہیں بھائی ایک دن ان کی تعریف ہم نے سن لی، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے یار، اب اتنا دنیا میں نیک کہ یہی ٹیچر ایک پیدا ہوئے ہیں۔ ٹیچر واقعی قابل تھے لیکن بہت زیادہ کرنے لگے تھے نا، تو ہمیں بڑی ایسی آئی۔ تو اگلا پھینکے جا رہا ہے، آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟
لپیٹے. نبی حضرت صفیہ کو بخاری میں ہے کہ گھر چھوڑنے کے لیے گئے, یعنی مسجد سے باہر نکل. بھائی تم تو ترجمہ دیکھ لو اس کا, اور ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے, عربی الفاظ تو دیکھو نا, تم علماء سے تو پوچھو. ظہر کے ساتھ عصر اکٹھی ہو رہی ہے, مغرب کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور دلیل وہ عبداللہ بن عباس کی دی جا رہی ہے کہ میری امت حرج میں نہ پڑے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی تھی تو اس میں آسانی کیا ہوئی؟ او بھائی آسانی اس میں ہے کہ آپ کو 2 نمازوں کے لیے 2 دفعہ آنا ہے, اب ایک ہی دفعہ میں 2 نمازیں نمٹ جائیں گی, تو یہ آسانی نہیں ہے, تو کامن سینس کی بات ہے. کسی دن کسی ضرورت سے امام صاحب یہ کریں کہ ظہر کو عصر تک لے گئے, عصر کے قریب ظہر پڑھ لی اور کہا عصر کا وقت داخل ہوتا ہے ایسے بھی پڑھ لیں گے, بڑی سہولت ہو جاتی ہے اس سے. تو کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کر لے کوئی حرج نہیں ہے, تو نبی نے بھی ایسا اسی لیے کیا ہے کہ کبھی کبھار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ قضا کی ہے وہ؟ تو میں ان سے پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. تو ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابھی جب آپ وہاں اکیڈمی میں بیٹھا کریں تو یوں کیا کریں, جب کوئی بولا کریں تو ٹھیک ہے, لپیٹنے کے لیے بہترین چیز ہے, صحیح ہے نا. باقی متاثر نہ ہوا کریں, یہ ریسرچ بھائی اٹ از کالڈ ریسرچ, وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس سے سنن نسائی میں خود یہ تعویل منقول ہے کہ ظہر کو مقدم کیا, ظہر کو مؤخر کیا, عصر کو مقدم. اور دوسری کتابوں میں ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے, ان کو کہہ رہے ہیں وہ کسی حنفی نے بول دیا کہ میں تو ابن عباس کو فالو کرتا ہوں. ابن عباس کو آپ فالو نہیں کر رہے, آپ ابن عباس پر وہ چیز تھوپ رہے ہو جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے, جس سے عبداللہ بن عباس بری ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو ہر نماز, کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ دفتروں میں لوگ شروع کر دیے ظہر کے ساتھ اکٹھی عصر بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ جو کہہ رہا ہے عصر کی حفاظت کرو, اور میدان جنگ میں بھی اللہ نمازوں کے طریقے بتا رہا ہے, تو یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو, ایک ہی چیز رہ گئی ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, والذین یجتنبون کبائر الاثم, تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ میں سب سے پہلے نماز کا ضائع کرنا ہے, دوسرا زنا کرنا, قتل کرنا, ماں باپ کو بولو منہ سے جلدی لو, ماں باپ کو ستانا, تکلیفیں پہنچانا, پھر چوری کرنا جس پہ حد جاری ہوتی ہے, اور ہومو سیکشولیٹی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اور سود کھانا, بینک میں جاب کرنا سودی بینک میں, کیونکہ آپ سود میں تعاون کا ذریعہ بن رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے, ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید ہو یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو. تو نبی نے سود دینے والے لینے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین پہ گواہ بننے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین کے کو لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. انشورنس میں جاب کرنا, انشورنس کیونکہ وہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے, وہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. عورت کا کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے تو صغیرہ, مکمل مسلسل بے پردہ رہنا مسلسل جیسے کہ عادت ہی ہوتی ہے, تو وہ کس میں داخل ہے؟ منہ سے پھوٹ, کبیرہ میں داخل ہے. کبھی بد نظری ہو گئی غلطی سے, صغیرہ میں داخل ہے. بد نظری کی عادت پڑ جانا, بولو کبیرہ میں داخل ہے. ہینڈ پریکٹس کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے, کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا, بہت زیادہ غلبہ تھا اس کے اوپر, غلط کیا اس نے, توبہ استغفار کرے, لیکن وہ کبیرہ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ کام جو کرتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوتا, اس سے یوز ٹو ہوتا ہے. تو جب آپ یوز ٹو ہو گئے تو یہ کس میں آ گیا؟ صغیرہ گناہ کا جب اصرار ہونا, کرتے رہو, تو وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں. رشتہ داری توڑنا, 1 سال ہو گیا بہن سے بات نہیں ہو رہی, 1 سال ہو گیا سگے بھائی سے منہ بنایا ہوا ہے, پھپھو سے منہ بنایا ہوا ہے, خالہ, یہ جو محرم رشتے ہیں یہ ان سے صلہ رحمی فرض ہے. کبھی کبھار ہو جاتی ہیں اونچ نیچ, اتنے لمبے عرصے کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں, تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ رشتہ داری توڑنا اسلام میں چھوٹا گناہ بولو نہیں ہے. تو یہ موٹے موٹے گناہ ہیں. کبھی کبھار کسی کی ہلکی پھلکی غیبت ہو گئی, صغیرہ میں داخل ہے. غیبت کا تعلق اس سے ہے کہ غیبت کر کے اگلے کو ذلیل کتنا کر رہے ہو. تھوڑی سی انسلٹ ہوئی تو صغیرہ, بڑی انسلٹ ہوئی تو کبیرہ. سمجھ رہے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی نے کہیں ہلکا سا چھوٹا سا کوئی جرم کر لیا, معمولی سا, آپ نے دیکھ لیا اس کو, آپ نے لوگوں کو بتا دیا, اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا, آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا گھنٹی بجا کے بھاگ رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس سے کوئی زیادہ ذلیل نہیں ہو جائے گا سوسائٹی میں, تو یہ غیبت بھی صغیرہ کہلائے گی. لیکن آپ نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی اور جرم کرتے ہوئے, اللہ نے اس کے گناہ پہ کیا ڈالا ہے؟ پردہ. تو اسلام بھی کہتا ہے کیا ڈالو, اس کو سمجھاؤ جا کے, آپ دنیا میں کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ آپ نے جا کے فوراً لوگوں کو بتا دیا یہ کر رہا ہے. یہ جتنا بڑا جرم زنا ہے نا, اس سے بڑا جرم آپ نے کر لیا, اور اب اپنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے نا, اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب میں ڈال دے. مصیبت ہی ہے نا, زنا کر لیا اس نے. آج
मीडिया पे कैसे चीजें वायरल करते हैं, खुफिया वीडियो लीक हो गई, होटल की वीडियो लीक हो गई, फलाने की खुफिया वीडियो लीक हो गई। कमाल की बात है, लीक होने वाले को कोई बुरा नहीं कह रहा, लीक करने वाले को कोई बुरा नहीं कह रहा होता। क्या दुनिया में सारे ऐसे हैं कि वो उनका कभी कोई छुप के कोई गुनाह ही नहीं किया उन्होंने? अगर अल्लाह सबको एक्सपोज कर दे। आमिर लियाकत की बीवी ने क्या किया था, उसकी बरहना वीडियो शाया कर दी। उस वक्त सारे क्लिप आमिर लियाकत के खिलाफ बन रहे थे। मैं हैरान था, उसकी बीवी को कोई कुछ नहीं कह रहा। कितनी बड़ी मुजरिम थी वो औरत, कितनी जलील औरत थी वो, कि जो मियां बीवी के खास मामलात होते हैं उसमें वो बेशरम औरत जो है उसके बगैर कपड़ों की वीडियो वायरल कर रही है और लोग उसे एक लफ्ज कहने के लिए तैयार नहीं है, सारा नजला आमिर लियाकत पे उतार रहे हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का ना बहुत बड़ा ऐब है कि जो गुनाह कुछ वायरल कर रहा है उसको एक लफ्ज नहीं बोला जाता और सारा नजला उस पर जो छुपके गुनाह कर रहा है। जो कुछ छुपके कर रहा है तो शरीयत ने तो उस पर पर्दा डालने का हुक्म दिया है। हाँ, खुलेआम कर रहा है तो फिर उसको जलील करते फिरो। तो ये बहुत बड़ा इल्मिया है हमारी सोसाइटी का भाई। बता रहे होते हैं मजे ले लेके उसने ये किया, और फिर इनमें अक्सर झूठ भी होता है, हमेशा सच नहीं होता इसमें। तो इसलिए और खास तौर पे तलाक के बाद ना ये जहन में रखो, मियां बीवी एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, इन इल्जामों को कभी वैल्यू न दिया करो। शौहर कहते हैं मेरी बीवी गलत थी इसलिए मैंने तलाक दे दी। बोलो तू उल्लू का पट्टा है, जब दे दी है तेरी बीवी नहीं है तो शर्म नहीं आती किसी अजनबी औरत के बारे में ऐसी बातें करता हुआ? बस नहीं अच्छी थी तूने छोड़ दिया ना, तो तेरा काम था कर लिया, अब क्यों बोल रहा है कि वो ऐसी थी वो वैसी थी? मीडिया पे जब भी कोई बेगैरत आया करे ना, तलाक देके बोला करे मेरी बीवी ने ये किया इसलिए मैंने छोड़ा, उस बेगैरत गालियां लिख के दिया करो। गालियों का असर पड़ता है, आप समझ रहे हो कि उस पर असर नहीं होगा, होगा असर। जब गालियां जाएंगी ना दबा के, वो पढ़ेगा कमेंट्स, उसकी नींदें उड़ेंगी, बोलेगा मैंने गलत कर दी। और इसी तरह औरत अपने शौहर पे इल्जाम लगा रही हो ना लदगी के बाद, इसने ये यूं था, ये यूं था, ये यूं करता था, ये लड़कियों से बातें, उसको बोलो तू है एक नंबर की क्या है, बेशरम है। जब तेरा मियां नहीं है तो तुझे क्या लेना देना? तो ये हमारी सोसाइटी में ना, और मीडिया वाले भी चस्के लेते हैं बिल्कुल, तो बहुत मजे ले लेके इसको वायरल कर रहे होते हैं। तो ये इस्लाम में हराम है, गुनाहे बोलो कबीरा है। इसी तरह भाई कहते हुए डर लगता है लेकिन मसला है मैं छुपा नहीं सकता, मर्द के लिए दाढ़ी काटना भी गुनाह है, बोलो कबीरा है। ये भी गुनाह कबीरा में आता, तगयीर खल्क़िल्लाह में आता है। औरत का आईब्रोज बनाना गुनाह है, बोल दो ना कबीरा है, क्योंकि नबी ने लानत की है। हाँ, किसी औरत की आईब्रोज बहुत ज्यादा घनी हो और आपस में बहुत ज्यादा मिली हुई हो, तो फिर इतना सेटिंग की जा सकती है कि उसको नॉर्मल हालत, ब्यूटी की नीयत से नहीं, ऐब दूर करने के लिए उसको नॉर्मल कंडीशन पे लाया जा सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे दांतों में जो खला पैदा करेगा ना ब्यूटी के लिए, नबी ने उस औरत पे लानत की है। अरब के में ऐसा होता था, खवातीन क्या करती थी, उस जमाने में भी डेंटिस्ट होते थे, तो दांतों में ना खला पैदा करवाती थी, क्योंकि दो दांत में अगर बीच में गैप हो थोड़ा सा, बाज लोगों पे अच्छा लगता है ना, बोल दो अच्छा लगता है, वो बाजों के नहीं भी लगता। तो नबी ने लानत फरमाई, अल मुतफल्लिजात, वो औरतें जो दांतों में गैप पैदा करवाती हैं उन पर अल्लाह की लानत। क्यों? अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को क्या कर रही हैं? चेंज। दांतों की सेटिंग आप चेंज नहीं कर सकते। आपकी नाक जैसी है, अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड है, उसको चेंज मत करो कि ऑपरेशन करके इतनी बारीक ना। वो डॉक्टर दिखा रहे होते हैं ये वाली नाक पसंद है, ये माइकल जैक्सन की है, ये फलाने की है, ये फलाने की है, कौन सी सूटेबल है? ये नहीं है भाई, जो अल्लाह ने नाक दे दी वही है। हाँ, किसी में ऐब पैदा हो जाए, चाहे वो पैदाइशी हो या एक्सीडेंट की वजह से हो, उस ऐब को दूर करना जायज है। अब एक्सीडेंट हुआ, अच्छी वाली नाक दाएं बाएं हो गई, तो उसको सेटिंग पे ला सकते हो भाई। या पैदाइशी तौर पर पैदा हुआ बच्चा, कोई नाक उसकी गैर मामूली तौर पर भद्दी है जो आम लोगों की होती नहीं है, कोई गैर मामूली है, तो उसको ऑपरेट करके नॉर्मल कंडीशन में। इसी तरह दांत आगे भी नहीं कर सकते पीछे भी नहीं, लेकिन किसी के पैदाइशी तौर पे दांत बहुत ज्यादा आगे निकले, यानी जब दांत निकले तो बाज लोगों के दांत ऐसे होते हैं ना, होंठों से बिल्कुल बाहर आ रहे होते हैं, कुदरती तौर पर एक ऐब है। वो खाने में मुश्किल, पीने में मुश्किल, वो हर वक्त दांत दिखा रहे होते हैं लोगों को। तो ऐसी सूरत में ये चूंकि एक ऐब है, उसको ऑपरेट करके नॉर्मल कंडीशन पे लाना बोलो जायज। तो इसी तरह आईब्रोज बनाना औरत के लिए, ब्यूटी के लिए हराम है। लेकिन अगर किसी की बहुत ज्यादा जंगल बना हुआ है और बिल्कुल मिली हुई आपस में, तो उनको इतनी कंडीशन में लाना जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल औरतों की होती हैं। लेकिन ऐसी 100 में 2-4 ही होती हैं ऐसी औरतें जिनकी बहुत ज्यादा भद्दी आईब्रोज हो, वरना खवातीन इस फतवे का सहारा लेके फिर क्या करती हैं, अच्छा हमारी भी भद्दी हैं। आपके भद्दी हैं या नहीं, इसमें आपकी राय का एतबार नहीं है। अगर आपकी ऐसी है जैसे नॉर्मल खवातीन की होती हैं, तो बस ये इसको छोड़ दें अपने हाल पे। हाँ, अगर 100 में कोई 2-4 खवातीन ऐसी होती हैं, जैसे 2-4 होते हैं जिनकी नाक बहुत ही मोटी पैदा हो गई, 2-4 होते हैं जो बेचारे लंगड़े पैदा हो जाते हैं, 2-4 होते हैं
سینکڑوں میں جو کوئی معذور ہوتے ہیں, تو ایسے ہی 2-4 خواتین سینکڑوں ہزاروں میں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں, وہ اس کو سیٹنگ پہ لا سکتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح ناخن نہ کاٹنا, نبی نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں بتائی ہیں, ان میں ناخن کاٹنا. یہ جو فیشن کے لیے چھورے گھونپے ہوئے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے چاقو نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اچھے بھی نہیں لگتے, یہ وحشت ہوتی ہے, اور کتنی تکلیف ہوتی ہے خواتین کو کھانا کھانے میں, اور جو ہے وہ کس قدر مصیبت ہے یار. ایک ہمارے تو تھوڑے سے ناخن بڑھ جائیں ایسی الجھن شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم نے بھائی, کاٹو ناخن کو. انگریزوں سے آئی یہ چیزیں. تو یہ سب چیزیں تغییر خلق اللہ میں داخل ہیں, تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں, تو ان سب سے بچنا ہے, جنت حاصل کرنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جنت کی قیمت میں یہ بھی ہے غصے پہ کنٹرول. جو جنتی ہے نا, وہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں جنت کی قیمت کیا ہے, غصہ آئے تو کنٹرول کرنا ہے کہ کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر کنٹرول ہی نہیں. یہ آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے اتنا جتنا جب طاقتور کے سامنے آپ جب غصہ آتا ہے تو کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے, جو کہتے ہیں نا, ہمارے ایک دو جاننے والے تھے, تو ان کو بہت غصہ آتا تھا, بہت زیادہ. باپ کے سامنے چیختے, ماں کے سامنے چیختے, بیوی کے سامنے چیختے, دنیا میں ہر ایک کے سامنے, ہمارے سامنے بھی چیختے. جب غصہ آتا نا وہ ایک دم سیٹنگ آؤٹ. اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات بہت پرانا. ایک دم ہوٹل میں گئے تو کھانا تھوڑا سا اونچ نیچ تھا, وہ ویٹر کے سامنے چیخنا شروع کر دیا, ہوٹل کے اونر کے سامنے چیخنا, اور تو نے یہ کیا بنایا. میں نے سمجھایا, میں نے کہا بھائی اتنا بھی برا نہیں بنایا. خیر, ان کی جاب لگ گئی کسی کمپنی میں, ملٹی نیشنل کمپنی میں نا, اچھی پوسٹ پہ چلے گا, ٹھیک ٹھاک تنخواہ. وہاں ایک دن مینیجر تھے وہ, تو غصہ آیا, امپلائی پہ چیخ لیے. جیسے اب خود اپنا قصہ مجھے سنا رہے ہیں, جیسے میں چیخا نا, تو کمپنی کا جو مالکان تھے ان میں سے کوئی ہوگا جو جس کے شیئر زیادہ ہوں گے, وہ آیا اور کہنے لگا کہ سر بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا پن ڈراپ سائلنٹ, ہمیں ایسی خاموشی چاہیے. یہ پہلی اور آخری دفعہ آپ چیخیں, یہ کمپنی ہے, یہاں کا ایک وقار ہے, آپ کو ملازم کو کچھ کہنا ہے تمیز سے, چیخنے چلانے کی یہاں انہی کی پوری بات, یہاں چیخنے کی اجازت نہیں. پن ڈراپ سائلنٹ, ورنہ آپ کو ہم فوری طور پر کمپنی سے چلتا کر دیں. وہ دن اور اس کے بعد کئی سال گزر گئے, وہ کہتے تھے میں کبھی بھی چیخا نہیں. ظاہر لاکھوں روپے کی تنخواہ دی جا رہی تھی. تو مجھے اس سے بڑی عبرت ہوئی. میں نے کہا دیکھو, اللہ میاں کہتے ہیں باپ کے سامنے مت چیخو, ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑا مشکل حکم دے دیا. اللہ میاں کہتے ہیں ماں کے سامنے مت چیخو, ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے. لیکن سب چیخ رہے ہوتے ہیں. فوج میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی فوجی اپنے آفیسر کے سامنے چیخا ہو, پولیس میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی پولیس والا اپنے آفیسر کے سامنے, اور اگر چیختا ہے تو پھر سزا بھی ملتی ہے ٹائٹ والی. اس کو ایسے معاف نہیں کر دیا جاتا کہ ایکچولی تم جو بلڈ پریشر کے مریض ہو تو کوئی بات نہیں, پہلے بی پی لو کرو پھر آنا ہمارے پاس. تو اس لیے میرے بھائی, اللہ میاں نے کہہ دیا جنت کی قیمت چاہیے تو غصے پہ کنٹرول بولو کرنا پڑے گا, اور پھر بھی اگر ہو جائے تو توبہ استغفار کرو, مایوس نہ ہو. تو نبی نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ جاری کرنے پر قادر بھی تھا, سامنے والا کمزور ہے, یہ مار سکتا ہے اس کو, اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی گیا, فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور یزوجہ من الحور العین ما یشاء, اسے کہیں گے یہ جتنی حوریں کھڑی ہیں نا ان میں جو تجھے پسند ہو اس سے نکاح کر لیتے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ حور کا مہر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے غصے میں اور حور سے شادی میں مناسبت کیا ہے یار؟ بے بھائی غصے پہ کنٹرول, کمزور پہ غصہ آیا دل چاہ رہا چپیٹ لگا دوں, کمزور کھا سمجھ کے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ کے لیے کیا کر دو, معاف کر دو. باپ پہ غصہ آیا برداشت کر لیا, کس کے لیے یار؟ باپ کے تو اللہ نہ بھی ہونا ویسے ہی برداشت کرنا چاہیے یار, کتنے احسانات ہیں اس کے, چپ کر کے سنتے رہا کرو ابا کی. اللہ کا حکم نہ بھی ہوتا تو باپ خود بھی تو اس کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی کیسی بڑی نعمت ہے یار, کتنا پالا ہے اس نے. تم کیا 2 منٹ واش روم میں ماں جاتی ہے نا تو بچہ چیختا ہے, جس سے اتنا گہرا لنک رہا ہو بھائی اس کو تو جوتا لا کے پکڑا دیا کرو اور کہا کرو جتنا دل چاہے نا تو میرے سر پہ مار, ساری دنیا کے سامنے چیخ سکتا ہوں لیکن تیرے مجھ پر اتنے احسانات ہیں, تیرے سامنے میں آواز نہیں اٹھاؤں گا. ہم نے عزت دار لوگوں کو دیکھا ہے, مائیں مارتی ہیں مار کھاتے ہیں, چھانٹے پڑتے ہیں خوش ہوتے ہیں. آج بہت فرعون بن گئی ہے جو نوجوان نسل ہے نا, بہت فرعون بن گئی ہے یہ. تم لڑو جاؤ اپنے سے, اپنے باہر کسی آدمی سے جا کے لڑو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے پہ کنٹرول کیا تو کیا ہوگا, یزوجہ من الحور العین. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں مناسبت کیا ہے حور میں اور غصے پہ
कंट्रोल करने में मुनासबत क्या है? मुनासबत ये है कि इन मर्द के लिए ना सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या है? औरत है ना। कितने नेक लोग हैं औरत देख के पिघल जाते हैं। अभी कोई हूर आ जाए यहाँ पे घूम के चक्कर लगा के चली जाए ना, सब मेरा बयान छोड़ के उसका मोबाइल नंबर मांग रहे होंगे उससे। सही है ना? ये 4 शादियां इसीलिए तो हैं कि ताकि तुम जो है ना बुराई की तरफ ना जाओ। बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं औरत के उसमें, औरत की लालच में ना बहुत बर्बाद होते हैं। तो मर्द के लिए सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या है? औरत। और सबसे कड़वी चीज क्या है? गुस्से को पीना। समझ रहे हो? गुस्सा पीना आसान काम जब आ रहा होता है ना, आदमी कहता है बस मैं जारी करूं गुस्सा। उस गुस्से को पीना ऐसे जैसे करेले का जूस पी रहे हो आप। तो अल्लाह कहते हैं जितना कड़वा घूंट तूने पिया है ना, तो तुझे उतना ही वो चीज दूंगा जिसको तू अपने लिए सबसे ज्यादा मीठा समझता है। अब सेकुलर लिबरल लोग तो मजाक उड़ाते हैं, देखो ये हूरे वूरों की लालच दे के कुरान ये करता है, कुरान वो करता है। हालांकि सबसे ज्यादा ठरकी कौन होते हैं दुनिया में? ये सेकुलर लोग होते हैं। मजहबी आदमी तो आखिरत की लालच में दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन इनके कंट्रोलिंग बिल्कुल इनके काबू में नहीं है। इनको नाइट क्लब में हर दूसरे दिन कोई नई औरत चाहिए। इनको अल्लाह जन्नत के फजाइल भी सुनाता है ना, तो भी ये इतने ठरकी होते हैं, इतने शहवत परस्त होते हैं कि ना ये अल्लाह को मानते हैं ना अल्लाह के रसूल को। क्यों इनकार करते हैं? ताकि इनकी ये ठरक पूरी हुआ करे। तो ठरकी वो नहीं है जो हूर को चाहता है, ठरकी वो है जो हूरों से भी महरूम हो जाता है अपनी ठरक के चक्कर में। इसकी मिसाल ऐसे, आपको भूख लग रही है, आपके सामने मसूर की दाल आ गई, आपकी माँ कह रही है बेटा 15 मिनट ठहर जा, कोरमा तैयार हो रहा है। 15 मिनट ठहर जा, क्या तैयार हो रहा है? कोरमा। आपसे 15 मिनट सब्र नहीं हुआ, आपने मसूर की दाल खा ली, और जो बच्चा 15 मिनट ठहरा हुआ था आप उसको कह रहे ठरकी, देख कोरमे की लालच में आया हुआ है ठरकी। माँ कहेगी ठरकी वो नहीं है, ठरकी कौन है? तू है। 15 मिनट सब्र नहीं हुआ तुझसे, कोरमा छोड़ दिया उसके चक्कर में, दाल खा ली, दाल से सब्र नहीं हुआ, तो ठरकी तो तू है। वो तो सब्र वाला है, उसको सब्र का बदला मिल रहा है कि दाल छोड़ी है, 15 मिनट सब्र किया, अब क्या मिल रहा है उसको? कोरमा मिल रहा है। तो ठरकी वो नहीं है जो हूरों की लालच में जिना छोड़ देते हैं, ठरकी वो है जो हूरों की लालच पे भी मुतासिर नहीं होते। कहते हैं नहीं हमें औरत चाहिए, हलाल हो हराम हो इसकी परवाह नहीं है, हमें शराब चाहिए, कबाब चाहिए। तो सेकुलर लोग ठरकी होते हैं, मजहबी लोग ठरकी नहीं होते। जो मजहब को फॉलो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। समझते हो कि नहीं समझते? तो भाई हम तो अल्लाह की नेमतों का सुन के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमें तो आखिरत में हूरें चाहिए। जिसको नहीं चाहिए वो ना करे भाई, तुम्हें नहीं मिलेंगी, हम तो चाहिए। जब मिल रही होंगी ना, फिर ये सेकुलर लोग सबसे ज्यादा क्या होंगे? ये सबसे ज्यादा टेंशन में ही होंगे। तो हम तो जब अल्लाह शराब की नेमत बयान करता है जन्नत में मिलेगी, हम उस पर भी क्या होते हैं? खुश। जब अल्लाह दूध की नहरों का तस्करा करता है हम उस पर भी क्या होते हैं? खुश, क्योंकि हमें तो ताजा दूध पसंद है। अल्लाह कहते हैं अंगूर अनार के बागात होंगे, हम उस पर भी क्या होते हैं? खुश, क्योंकि हम फंटर बनने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह हमें तो अनार भी अच्छे लगते हैं, हमें तो अंगूर भी अच्छे लगते हैं। सारी नेमतें जब अल्लाह बयान करता है, भाई हम तो मोहताज हैं, हम तो फंटर गिरी में नहीं आते। तो बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है, हमारे हजरत एक दावत पे गए, बस बयान जल्दी से मैं 2-4 मिनट में खत्म करता हूँ। एक दावत पे गए, एक पीर साहब बैठे हुए थे, तो हजरत भी थे उस दावत में। तो जो मुरीद था ना, उसने मुर्गे और वो बड़ा मुरगन ग़िज़ाएं, बिरयानी, कोफ्ते, कबाब बना के रख दिए। वो पीर साहब खाम खा के फंटर बन रहे हैं ना, कि नहीं ये क्या है? दुनिया परस्ती, एक डिश होनी चाहिए बस हल्की सादा, ये क्या है? हजरत फरमाई आपके लिए नहीं मेरे लिए, सारे कोफ्ते ना अपनी तरफ, आप नहीं। तो भाई जो चीज अच्छी है वो अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? किसी को कोफ्ते पसंद है, किसी को कबाब पसंद है। तू फंड, हालांकि उस पीर को सबसे ज्यादा दिल चाह रहा होगा कि वो जो लेग पीस है ना उस पे मैं शबखून मारूं। तो अल्लाह को फंटरगिरी पसंद नहीं है। तभी देखो एक सहाबी दुआ मांग रहे थे, अल्लाह तू मुझे मुसीबतें दे और फिर सब्र की तौफीक दे। नबी ने इस दुआ को पसंद नहीं किया, ये अब्दियत के खिलाफ है। भाई दुआ मांगो अल्लाह तू हमें मुसीबतें नहीं दे, हमें खुशियों भरी जिंदगी चाहिए। और देखो पैगंबर की सीरत कैसी बेदाग है यार, कैसी तवाज़ो। हदीस में आता है जब रोजा इफ्तार का टाइम होता ना, अल्लाह ने कहा ना इलल लैल, रात तक रोजा मुकम्मल करो, यानी गुरूब आफ्ताब तक। तो हमारे नबी में तो बहुत सब्र था, कई वक्त भूखा रहते थे, फाकों से रहते थे, बहुत बर्दाश्त थी। इफ्तार में जल्दी करते थे, इसमें क्या हिकमत है? इफ्तार में इतनी जल्दी कि एक सहाबी को खड़ा कर दिया पहाड़ पे, जैसे ही सूरज गुरूब को इशारा कर देना फौरन इफ्तार। ये तवाज़ो। भाई अल्लाह मैंने पाबंदी यहां तक लगाई है, अब हम उससे आगे निकलने की कोशिश, हम अल्लाह को बताएंगे अल्लाह तूने तो कहा 12 घंटे का, मैं 14 घंटे का रखूंगा, मैं 15 घंटे का रोजा, मुझे कोई भूख नहीं है। पकोड़े खा रहे हैं लोग, खजूरें खा रहे हैं, मेरी सेहत पे कोई फर्क। एक्चुअली मैं बहुत मजबूत आसाब का मालिक। क्यों फंटरगिरी कर रहे हो? अल्लाह को आजिज़ी दिखाओ। ए अल्लाह तूने जब कहा रुक जाओ हम रुक गए, और तूने अब ये थोड़ी कहा कि खाओ, तूने बस रुक पाबंदी उठा ली है ना, तब हम तो खाएंगे, क्योंकि तेरी पाबंदी की वजह से रुके हुए थे।
اب تو نے جب پابندی اٹھا لی ہے تو ہم تو بھائی غلام ہیں, عبد ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو کھانا پینا چاہیے, ہم فوراً دسترخوان کی طرف جائیں گے, کیونکہ اب رکنا یہ فنٹر گیری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ تبھی دیکھو بقرعید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے, بلکہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے. وہاں تواضع ہے قربانی کا گوشت کھانا, کیونکہ اللہ نے ضیافت کی ہے تو بھائی ہم اللہ کی ضیافت کھائیں گے, ہم نہ کھجور کھائیں گے نہ کچھ اور کھائیں گے. اللہ جب ہمیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہے, تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا صبر کرو, بکرا آنے والا ہے. اللہ کی جو ہمارے لیے جانور حلال کیا نا, جو ضیافت کی ہے, جو روزہ رکھنے پر اللہ نے بقرعید میں پابندی اس لیے تو لگائی ہے, تو یہ تواضع تھی کہ اس وقت بھوکا رہنا, کہ بھئی قربانی کے گوشت سے کھانا. لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کھاتے تھے, کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ رمضان ختم ہو گیا. اب اگر نہ کھاتے نا تو لوگ کہتے ہیں اب کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے تو یوز ٹو ہو گئے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اب ہمیں عادت ہو گئی ہے, اب ہم کوئی صبح ناشتہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, اب ہم اپنے 12 بجے 1 بجے کھا لیں گے. نہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کھایا, کھجور کھائی, حالانکہ آپ کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے. اس میں علماء نے حکمت بتائی ہے, اس لیے کھایا یہ بتانے کے لیے کہ آج اللہ کی طرف سے ہم پر پابندی نہیں ہے. اب نہیں ہے تو ہم تو کھائیں گے بھائی. ہاں, جس نے صوفی بننا ہے, زیادہ فنٹر بننا ہے, وہ نہ کھائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطار میں جلدی کا بھی یہی مطلب ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ یہ کس بات پہ میں نے اتنی واقعہ سنا ہے یار, ایک تو یہ موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں نا. ابے یہ بات کیا چل رہی تھی ہاں, تو حوروں کا میں کہہ رہا تھا. تو بھائی جب اللہ تعالی ہمیں, اچھا اسی میں یہ بھی ہے, بعض لوگ عید کا چاند نظر آتا ہے تو رو رہے ہوتے ہیں, رمضان چلا گیا, یہ کیا ہو گیا. تو میں ان لوگ سے کہتا ہوں تم کل بھی پرسوں دوبارہ سے رمضان شروع کر دو. بھائی جب اللہ نے کہا روزے رکھو, ہم کس پہ خوش تھے؟ روزے. لیکن روزہ بہرحال ایک ٹینشن ہے, آدمی اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتا. میں تو بہت ہی مرجھایا ہوا رہتا ہوں. مجھے کوئٹہ میں ایک پشتو پٹھان ملے بوڑھے, ابھی جب میں گیا تھا نا ایک دن کے لیے کوئٹہ, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب صرف نسوار کی اجازت مل جائے روزے میں, خدا کی قسم پورے سال روزہ رکھوں گا میں. مجھے وہ بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں نا, صرف نسوار کی اجازت مل جائے پورے سال روزے, نسوار کے بغیر صبر نہیں. تو کوئی نسوار کا عادی ہے, کوئی چائے کا عادی ہے, کوئی پان کا عادی ہے, کچھ کی عادت بھی نہ ہو نا, خالی پیٹ منہ انسان کا خشک سا رہتا ہے, کام میں اس کا دل اس طرح نہیں لگتا. تو روزہ ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے. تو جب تک اللہ نے ٹینشن دی ہے ہم وہ ٹینشن لیں گے, جب اللہ اٹھا دے گا تو روئیں گے نہیں, ہم خوش ہوں گے. اے اللہ تیرا فضل ہوا, تو نے ہم سے پراٹھا بھی چھین لیا تھا 1 مہینے کے لیے, تو نے ہم سے دوپہر کا کھانا بھی لے لیا, چائے گٹکے پان سب چیزیں تو نے ہم سے لے لی, تیرا حکم تھا ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن ہم بندے ہیں, ہم تیری نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب جب تو نے چاند دکھا دیا, چاہے صحیح دکھایا غلط دکھایا, کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ بھی ہوتا نہیں ہے, بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے, تو اعلان ہو جاتا ہے. اب وہ تو ہلال کمیٹی کی ذمہ داری ہے نا. لیکن اے اللہ جب حکومت نے کہہ دیا کہ کل عید ہے تو تیرا بھی حکم ہے, حکومت کے فیصلے کو مانو, تو تیرے وجہ سے اب ہم کیا منائیں گے کل عید. تو ہم روئیں گے نہیں, ہم کیا ہوں گے, خوش ہوں گے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب چاند نظر آئے کرے نا, اعتکاف والے خوشی خوشی گھر جایا کریں, خوشی خوشی گھر جایا کریں. تو عید کو عید ہی منانا ہے, رمضان کو رمضان ہی منانا ہے. کتنی ٹینشن ہوتی ہے رمضان میں یار, بہرحال ہوتی ہے, لیکن وہ اس کی ایک برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اس برکت کی وجہ سے کسی کو آنسو نکل جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, منائے تو نہیں نا. غم ہونا ایک الگ چیز ہے, غم کا منانا. دیکھو عید کے دن کسی کو غم ہو گیا, کوئی غم کی خبر پہنچی, نیچرلی آنسو نکل رہے ہیں, گناہ نہیں ہے. غم منا رہا ہے عید کے دن, یہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ خوشی کا دن ہے بھائی, آپ غم کیوں منا رہے ہو؟ منانا الگ چیز ہے, ہونا الگ چیز ہے. تو ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. تو خیر جلدی سے میں یاد کو مکمل کرتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا جنت کی نعمتوں پہ خوش ہوا کرو. تو سیکولر لبرل بولتے ہیں یہ دیکھو مولویوں نے جنت کے چکر میں ڈالا ہوا ان لوگوں کو, اور جنت کی حوریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں, اس چکر میں یہ تہجد پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم تو پڑھ رہے ہیں اس تک, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی چکر میں پڑھ رہے ہیں, صحیح ہے نا. آپ کو تھوڑے سے کہیں سے پیسے مل رہے ہوں تو آپ پوری رات اسٹڈی کر کے اپنی نیندیں خراب کرتے ہو, تو ہمیں تو پوری جنت مل رہی ہے بھائی. تو کیوں نہیں نیند 2-4 رکعتیں اللہ کے سامنے کیوں نہیں پڑھیں, کیوں اللہ کے سامنے اٹھ کے دعائیں نہ مانگیں؟ تم بحریہ ٹاؤن کے چکر میں کیا کر لیتے ہو, ہم اس جنت کے چکر میں کچھ نہ کریں. تو ہم تمہاری طرح بیوقوف تھوڑی ہیں, صحیح ہے. تو بھائی ہمیں تو جنت کی نعمت, ہمارے نبی کی سنت ہے یہ, جب جہنم کی آیتیں آتی خوف زدہ ہوتے, جنت کی آیتیں آتی خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں جب دودھ کی نہروں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بہت بولو خوش, اور جب ہم شہد کی نہروں کا تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. جب ہم جنت میں
قطوفها دانیہ کہ گھنے باغات ہوں گے. یہ تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی جب سوئٹزرلینڈ ایسا تو جنت کیسی ہوگی. اور جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم آدمی ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ کا بڑا فضل ہے. ہاں, جو دلہنوں کو میک اپ کرنے والے لوگ ہیں, آج کل دلہنوں کو بھی مرد میک اپ کر رہے ہیں, بیوٹی پارلر کھولے میں, وہ مرد دلہنوں کو میک اپ. آج فجر میں یہ بات ہو رہی تھی تو وہ کوئی بتا رہا تھا ایک بندے نے بیوٹی پارلر کھولا, دلہنوں کو تیار کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کو فتنے کا خطرہ نہیں. اس نے کہا وہ چھکے ہو چکے ہوتے ہیں بیچارے. حقیقت ہے یہ, جو عورتوں میں گھسا رہے گا نا سارا دن, اس میں زنانہ پن پیدا ہو. تو وہ جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں خربوزہ کھلا دو ہمیں جنت میں, آم کھلا دو, انار کھلا دو, یہ حورے وورے نہیں. تو یہ حورے اللہ نے ہم میرے اور اللہ کرے جنت میں چلے جائیں, ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی اور ہی پروگرام چل رہا ہو. تو جنت جہنم کی آیتوں پہ پریشان ہونا اور جنت کی آیتوں پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت. بس یہ میں آیت کا ترجمہ کر کے ختم کر دوں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم, یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. واقاموا الصلاۃ, جنت کی قیمت بیان ہو رہی ہے نا. اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اکیڈمی میں دو نمازیں قائم, کا مطلب ہی ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہے. اور وامرہم شورا بینہم, اور ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں, فنٹر نہیں ہوتے. اس میں ہر آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے ایکچولی کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, میری مینٹل لیول بہت اوپر ہے. جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا کوئی شخصیت ہوں, بہت ہی ذہین ہوں, مشورہ وہی نہیں لے گا نا بھائی. مشورہ وہ نہیں لیتا جو سمجھتا ہے مجھے جو اللہ نے دماغ دیا ہے پلانٹ ارتھ پہ, وہ کسی کو دماغ نہیں دیا ہے. لیکن جو ان میں تواضع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات کر لے جو میرے ذہن میں نہ آئی ہو. اس لیے اللہ کہتے ہیں, کیونکہ اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا کہ امرہم شورا بینہم, ان کے اہم معاملات کیسے طے ہوتے ہیں, مشوروں سے. اور ومما رزقناہم ینفقون, اور کنجوس نہیں ہوتے, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے غربا, مساکین, مدارس, اس پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. کرتے نہیں ہے, کرتے رہتے ہیں, کنجوس نہیں ہے, صدقات و خیرات کرتے ہیں. اور بھی اللہ نے آگے اس میں کچھ صفات بیان کی ہیں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھی اس لیے میں نے بیان کر دیا, وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنتیوں کی یہ تمام علامتیں اللہ ہم میں پیدا کر دے, اور ہمیں اللہ جہنم کی آگ سے بچائے, اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. کتنا مزہ ہوگا جنت کے باغوں میں گھومیں, اور او بھائی بس چھوڑو یار, ایک حور ادھر ایک حور ادھر, سبحان اللہ. آپ بولو گے یار اگر پرانی والی بھی آئے گی تو پھر حوروں کا کیا فائدہ.